الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خزن لسانه ستر الله عورته ومن كف غضبه كف الله عنه عذابا يوم القيامة ومن اعتذر إلى الله تبارك وتعالى قبل عذره. وقال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان خطا کار، کل بنی آدم خطاء، ہر انسان کے اندر کوتاہی اور عیب پایا جاتا ہے اور ہر ایک سے بھول چوک ہوتی ہے اور کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میرے اندر جو پائی جانے والی کمی کوتاہی ہے، میرے اندر جو عیب اور نقص ہے وہ ظاہر ہو جائے، لوگوں کے علم میں آ جائے، لوگ اس پر مطلع ہو جائیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ چھپی رہیں، پردے میں رہیں، کسی کو اس کی خبر نہ ہو، کیوں وہ جانتا ہے کہ اگر پتہ چل گیا کہ میرے اندر یہ عیب ہے، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں فلاں جگہ چوک گیا ہوں، میرے اندر یہ کمی اور نقص ہے، تو اس کی ہیٹھی ہوگی، اس کی رسوائی ہوگی، اس کی بے عزتی ہوگی۔ اس لیے ہر آدمی چاہتا ہے کہ بھئی میرے عیوب پر پردہ پڑا جائے، وہ ظاہر نہ ہو۔ اسی طریقے سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ چاہے جیسا ہو، عمل کرتا ہو نہ کرتا ہو، لیکن ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کل قیامت کے دن میں عذاب سے بچ جاؤں، اللہ کی گرفت سے، اس کی پکڑ سے، اس کے عذاب سے بچ جاؤں اور اس کے عذاب سے بچ کر جنت میں چلا جاؤں، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اگر میری طرف سے کسی کے حق میں کوئی کوتاہی ہو جائے، چاہے وہ اللہ کے بندوں کے تعلق سے ہو، چاہے وہ اللہ رب العالمین سے متعلق ہو، اگر میری طرف سے کوئی کوتاہی ہو جائے اور پھر میں اس پر معذرت کروں تو میری معذرت قبول کر لی جائے، مجھ کو اس پر سزا نہ دی جائے، مجھ سے بدلہ نہ لیا جائے، مجھ سے پوچھ نہ کی جائے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں کتنی بڑی کہ آدمی کی کمیاں اور کوتاہیاں پردے میں رہیں، لوگوں سے پوشیدہ رہیں، چھپی رہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے آدمی کو نجات مل جائے، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اس کو معاف کر دیا جائے، اس پر بات سرخ نہ کی جائے۔ تینوں باتیں بہت اہم ہیں اور بہت بڑی بڑی، لیکن یہ تینوں انسان کو حاصل ہو جائیں گی تین عمل کر دے، اور وہ عمل ہیں تو بہت اہم، لیکن ان کو کرنے میں کوئی مشقت نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، روپے پیسے نہیں خرچ ہوتے، وقت نہیں لگتا اس میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اگر یہ تین کام کر لے تو اس کو یہ تینوں نعمتیں عطا کر دی جائیں۔ سب سے پہلی بات کہ بندے کا عیب اور اس کی کمی پردے میں رہے، پوشیدہ رہے، چھپی رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من خزن لسانہ ستر اللہ عورتہ، جو آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے، زبان کی حفاظت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کمیوں اور کوتاہیوں پر اپنی رحمت کی چادر ڈالے رہیں گے اور اس کے عیبوں کو لوگوں پر ظاہر نہیں ہونے دیں گے۔ کس پر؟ زبان کی حفاظت کرے۔ اور زبان کی حفاظت کرنے میں کیا لگتا ہے؟ روپے پیسے خرچ ہوتے ہیں،
بلکہ زبان کی حفاظت کرنے میں تو آرام ملتا ہے، راحت ملتی ہے، نہیں بولنا ہے۔ زبان کی حفاظت کا مطلب یہ کہ کم سے کم بولنا ہے یا ضرورت کی چیز بولنا ہے، بے ضرورت اور بکواس نقصان دہ باتیں نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی۔ بھئی کام کرنے میں مشقت ہوتی ہے، کام چھوڑنے میں مشقت ہوتی ہے، بولنے میں مشقت ہوگی یا نہ بولنے میں مشقت ہوگی، نہ بولنے میں راحت، تو اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ من خزن بلسان، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اوصنی یا رسول اللہ، مجھے کوئی نصیحت فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کف علیک ھذا، کف علیک ھذا، واشار صلی اللہ علیہ وسلم الى لسانه، فقال معاذ أئنا لمؤاخذون بما نتكلم یا رسول اللہ، کہ ہم جو بولتے ہیں اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ آپ نے فرمایا ثقلتک امک یا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم، معاذ تمہیں تمہاری ماں روئے، زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے اپنی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے، غیبت کر رہے ہیں، چغلیاں کھا رہے ہیں، لعن طعن دے رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، اور زبان کے دوسرے بھی بہت سارے گناہ ہیں۔ تو یہ بہت بڑی عبادت ہے زبان کی حفاظت، کہ آدمی خاموش رہے اور کوئی بات بولنا چاہے تو بولنے سے پہلے اس کو تولے کہ یہ بولنے سے میرا دنیا کا کیا فائدہ ہوگا یا آخرت کا کیا فائدہ ہوگا۔ اگر اس میں کوئی فائدہ نظر آئے تو بولے، ورنہ تو خاموش رہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا من صمت نجا، جس نے خاموش رہنے کو اپنی عادت بنا لی، بہت ساری مصیبتوں سے اس کو نجات دی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی، اللہ تبارک و تعالی اس کے بہت سارے عیوب پر رحمت کی چادر ڈال دیں گے اور اس کے عیوب کو لوگوں پر ظاہر نہیں ہونے دیں گے۔ من خزن لسانہ ستر اللہ عورته۔ دوسری چیز فرمایا من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامہ، جو آدمی اپنے غصے پر کنٹرول کر لے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو آدمی غصہ نہ ہو، نہیں، اگر انسان ہے اور غیرت مند ہے، خوددار ہے، تو غصہ آنے کے موقع پر اس کو غصہ آئے گا، اور اگر غصہ آنے کا موقع ہے، غصہ نہیں آ رہا ہے، تو اس کی انسانیت اور آدمیت میں نقص ہے، کمی ہے۔ گدھے کو غصہ نہیں آتا، لیکن اگر انسان ہے، شریف ہے، غیرت مند ہے، خوددار ہے، باحیا ہے، تو غصہ آنے کی جب ہوگا غصہ آئے گا۔ تو غصے کا آنا یہ کوئی عیب نہیں، ہاں غصے کا جو تقاضا ہے اس پر عمل کرنا یہ عیب ہے۔ غصہ آئے تو آدمی اپنے غصے پر کنٹرول کرے، اپنے آپ کو بے قابو نہ ہونے دے۔ بیوی پر غصہ آ گیا، طلاق مار دیا، اس کے بعد روتے پھر بڑا غصہ تھا، بڑے ٹینشن میں تھا، آفس کا ٹینشن تھا، اور یہ بات تھی وہ بات تھی، اس لیے کہہ دیا۔ بھائی طلاق تو غصے ہی دی جاتی ہے، پیار محبت میں تھوڑی دی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ من کظم غیظہ، جو آدمی غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ غصے میں آدمی چاہتا ہے ٹھیک سے تھپڑ مارو، یہ کر دوں وہ کر دوں، نہیں، اپنے آپ کو روکو، اپنے آپ کو قابو میں رکھو، یہ ہے کظم الغیظ۔ حدیث میں آتا ہے من کظم غیظہ، جس نے اپنے غصے کو پی لیا، یعنی غصے کے تقاضے پر عمل نہیں کیا، وہو قادر علی ان ینفذہ خیرہ اللہ، نہیں، فرمایا حقیقی پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کو پچھاڑ دے، غصہ آئے تو غصے کے تقاضے پر عمل نہ کرے، قابو میں رہے۔ تو اگر کوئی آدمی اپنے غصے کو اپنے قابو میں رکھتا ہے اور غصے کا جو تقاضا ہے اس پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو اس سے روک دے گا۔
اگر وہ اپنی کسی بدعملی کی وجہ سے عذاب کا مستحق ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب سے بچا لیں گے، اپنا عذاب اس سے روک لیں گے۔ اور تیسری چیز فرمایا من قبل من اعتذر الی اللہ، جو آدمی اللہ سے معذرت چاہتا ہے، معافی مانگتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ یہ مجھ سے چوک ہو گئی، اے اللہ یہ مجھ سے بھول ہو گئی، اے اللہ یہ گناہ مجھ سے ہو گیا، اے اللہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی، معاف کر دے۔ تو جو کوئی جتنا بڑا گناہ ہوا ہے، حتیٰ کہ جب تک جان مرنے کا وقت نہیں آیا اس سے پہلے تک اگر شرک کا گناہ ہوا ہے، کفر کا گناہ ہوا ہے اور دوسرے بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں، آدمی اس سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ فوراً معاف کر دیتے، اللہ تعالیٰ فوراً معاف کر دیتے، بس سچی توبہ اور سچی معافی ہو۔ اور ایک ہوتا ہے کہ آدمی گناہ کر رہا ہے، اس کو اس پر ندامت نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو گنہگار نہیں سمجھ رہا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کر رہا، یہ شیطان، یہ کون ہے؟ شیطان۔ اور غلطی ہو گئی، فوراً ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، اے اللہ معاف فرما دے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ انسان نہیں ہے بلکہ انسان کا فرض اعلیٰ ہے، انسان کا فرض اعلیٰ ہے، اور یہ کمال انسانیت ہے کہ اگر غلطی ہو جائے، چوک ہو جائے تو فوراً توبہ کرنے، معافی مانگنے، استغفار کرنے۔ تو یہ تین عمل ہے۔ زبان کی حفاظت پر کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کمیوں اور کوتاہیوں پر اپنی رحمت کی چادر ڈالے رہے گا، اور غصہ پی جانے پر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے اس کو محفوظ رکھیں گے، اور معافی مانگنے پر اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا گناہ معاف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ آتا ہے اور ان کو کرنے کی توفیق عطا کرے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.